اللہ تعالیٰ منافقوں کو مہلت کیوں دیتا ہے اور اسلام میں منافقوں کا کیا حکم ہے اور شیطان کسے کہتے ہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین کرتا ہے اور اللہ کی رضا اور جنت کی طرف بلاتا ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 اور 15 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 14 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب اہل ایمان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی آپ کی طرح ایمان لائے ہیں، لیکن جب اپنے ہم فکر شیطان صفت لوگوں سے اکیلے میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان اہل ایمان کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اس آیت میں مفسر کے مطابق ایک نقطہ پایا جاتا ہے، آئیے سن لیتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ شیطان لفظ شطنہ سے ہے اور اس کا معنی خیر سے دور ہونا ہے۔ جو کوئی کسی کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ بدکار اور حق سے دور افراد کو بھی کہا جاتا ہے۔ مفردات راغب۔ تو ناظرین آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، منافق زمانے اور حالات کے مطابق اپنے رنگ بدلتا ہے۔ اگرچہ ایمان کا اظہار مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے، لیکن معاشرے میں اثر و نفوذ پیدا کرنے والے افراد اور عوامل پر نظر رکھنی چاہیے۔ نمبر 2، منافق سچائی کی جرأت نہیں رکھتا اور مومنوں سے ڈرتا ہے اور خوف کھاتا ہے۔ نمبر 3، منافقوں کا مومنوں سے میل جول کھلا اور آشکار ہوتا ہے، لیکن کافروں اور اپنے بڑوں اور رہبروں کے ساتھ ان کا رابطہ خفیہ اور پوشیدہ ہوتا ہے۔ چھپ کر تنہائی اور خلوت میں معاملات انجام پاتے ہیں۔ نمبر 4، منافقین کے دوست شیطان صفت ہوتے ہیں۔ نمبر 5، کفار و منافقین کے آپس میں منظم رابطے ہوتے ہیں، منافقین ان سے فکری رہنمائی لیتے ہیں۔ نمبر 6، منافقین مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ناظرین آئیے اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ خداوند ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کو ان کے سرکشی میں مہلت دیتا ہے تاکہ مزید گمراہ ہوں۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ یعمہون کا کلمہ امہو سے لیا گیا ہے، جیسے عمى ہے، لیکن عمى ظاہری اندھاپن ہے جبکہ امہو باطنی اندھاپن ہے۔ تفسیر کشاف۔ امام رضا علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں خداوند مکر و فریب کرنے والوں یا مذاق اڑانے والوں میں سے نہیں ہے، لیکن ان کے مکر و فریب اور مذاق کا بدلہ ضرور دے گا۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30۔ خدا انہیں بغاوت و سرکشی کی حالت پر باقی چھوڑ دیتا ہے جس میں وہ گمراہ اور غرق ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ منافقوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، شیطان ان پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے، شیطان ان کو اپنے وسوسوں کے ساتھ گمراہی کے جال میں پھنسا لیتا ہے جس سے وہ گناہ کی طرف بڑھتے ہیں اور عبادت خدا سے دور ہو جاتے ہیں، عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتے ہیں، نااہل اور دنیا میں مست لوگوں کی محفل کو اپنا لیتے ہیں، انہی لوگوں سے لین دین رکھتے ہیں اور حق و حقانیت سے دور ہو جاتے ہیں۔
منافقین دو طرح کے مختلف رویے کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ بھی مختلف انداز اپنائے جائیں گے۔ دنیا میں ان پر مسلمانوں والے احکام عائد ہوں گے، لیکن آخرت میں ان کے ساتھ کافروں والا حساب کیا جائے گا۔ بہترین تلاوت، ترجمہ اور نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، عذاب الہی ان کے گناہوں کے مطابق ہوں گے۔ انما نحن مستہزئون کے بدلے میں اللہ یستہزئ بہم جیسا جواب ہوگا۔ نمبر 2، منافقوں کے مد مقابل اللہ ہے، نہ کہ مومنین۔ وہ مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اللہ تعالی سامنے آ کر مومنین کی حمایت میں منافقین کے مذاق اڑانے کا جواب دے رہا ہے۔ نمبر 3، کسی کے مذاق اڑانے کے جواب میں اس کا مذاق اڑایا جائے تو منع نہیں ہے، جیسے متکبر کے مقابلے میں تکبر کرنا۔ نمبر 4، اللہ کی طرف سے ملنے والی مہلت اور ڈھیل کی وجہ سے مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 5، خدا سے بغاوت اور اس کی اطاعت سے منہ موڑنا راستے کے بھول جانے اور حیرانیوں پریشانی کا سبب ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو مہلت اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ اور گمراہ ہو جائیں، اور دنیا میں منافق اور مسلمانوں کا حکم ایک ہے، لیکن آخرت میں وہ کافروں کے ساتھ محشور ہوں گے۔ اور شیطان ایک لفظ ہے جس کے معنی خیر سے اور اچھائی سے دور ہونا ہے، اور جو لوگوں کو برائی کی طرف بلائے اور گمراہ کرے وہ شیطان ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔